مولانا صاحب، ہم یہ اپنے سفر کے دوران روحانی یہ سفر ہے جو مختلف بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، اور اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی واقعات ہوں خاص طور پہ جو اس دوران بزرگ گزرے ہیں، جیسے حضرت زندہ پیر گمگول شریف والے، جی ان سے آپ کی ملاقات ہوئی یا کوئی ایسا واقعہ؟ جی، یہ تقریباً شاید 6-7 اولیاء کرام ہیں جو اس وقت حیات تھے، اور ہمیں مرشد پاک نے سرکار نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ پشاور میں سرکار کا پروگرام تھا، عصر سے مغرب پروگرام ختم ہوا، پھر ہم نے وہاں کھانا کھایا سرکار کے ساتھ، تو وہاں سے واپسی پہ تقریباً 6-7 دوست تھے ساتھ۔ ہمارا پروگرام تھا کہ چلو واپسی پہ زندہ پیر گمگول شریف حاضری دیتے ہوئے جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا اس کا ادراک تھا، میں نے کہا ویسے چلے گئے نا، بس دعا سلام ہوگی کہ نکل جائیں گے۔ جی، تو میں سرکار کے پاس چلا گیا، میں نے کہا سرکار زندہ پیر گمگول شریف جانا ہے، پروگرام ہے واپسی پہ۔ تو سرکار نے کہا بھلے جاؤ۔ میں نے کہا سرکار وہ ملاقات ہو جائے پیر صاحب سے۔ تو پہلے تو سرکار مسکرائے تو کہنے لگے کہ یہ تو ان کی مرضی ہے، ملاقات کریں نہ کریں۔ میں نے کہا سرکار پھر فائدہ کیا ہے جانے کا؟ تو سرکار میں کہ اچھا جاؤ ملاقات ہو جائے گی۔ پھر میں تو مطمئن ہو گیا کہ اب صحیح ملاقات ہوگی، وہ ایسے ہی ہوا۔ وہاں ہم پہنچے تقریباً 8:45 بجے، نا 8:45 بجے، 8:45 بجے سے لے کے 10:15 بجے تک 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے۔ جاتے ہی ہم ملے پیر صاحب سے، نہ ہاتھ ملایا تو بیٹھے، تو فرمانے لگے کہ ابھی بیٹھا ہوں آ کے، آج دن بے قراری میں گزرا ہے۔ اچھا، ہاتھ ملایا ہم نے، ہاتھ انہوں نے آگے کیا، رسموسی کی، بیٹھ گئے۔ تو فرمانے لگے کہ بات کرو۔ قاری نور محمد سرندی کراچی کے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا پیر صاحب ہم آ رہے تھے تو بس میں ایک بندہ ملا اسی علاقے کا رہنے والا ہے، کوٹ کا۔ تو اس نے کہا جی کہ تم اتنی دور سے کیوں آتے ہو، یہاں کیا ہے ان کے پاس؟ ہم ادھر رہتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں گئے ان کے پاس۔ تو فرمانے لگے کہ مکے کے بدو سنا ہے، جب حج کا موقع آتا ہے تو دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے، حضور پاک کے روضے کی زیارت کے لیے۔ وہ بدو کعبے کے پاس ہی رہتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی جانے کی۔ فرمایا یہ مکے کے بدو ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ دریا بہتا ہے تو اس کی کنارے خشک ہوتے ہیں، اور وہ پانی دور دراز علاقوں کو سیراب کرتا ہے جا کے۔ پھر فرمانے لگے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں 7 کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ 2-3 مثالیں انہوں نے دی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اچھا، فرمانے لگے کہ فرعون تھا نا، فرعون دیکھو اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میں خدا ہوں۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ چھوٹا دعویٰ تھا، اس نے اسے بھی بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ تو فرمانے لگے دیکھو کافر کا بچہ دعویٰ کتنا بڑا کیا، بیوی کو جواب نہیں دے سکا، دعویٰ دیکھو کتنا بڑا کر دیا۔ جب اس نے کہا میں خدا ہوں تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر تم خدا ہو تو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، کیونکہ خدا کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو تم خدا نہیں ہو۔ اس بات پہ پیر صاحب ہنسے بڑے، ہم بھی ہنسے، بڑے کھل کے ہنسے۔ فرمانے لگے یہ واقعہ کبھی پہلے سنا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگے بس ہم ادھر بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو اس کافر کے بچے نے دعویٰ اتنا بڑا کیا اور جواب بیوی کو نہیں دیا، بیوی نے لاجواب کر دیا اس کو۔ پھر انہوں نے بیل دی، ایک خادم آیا سے کہنے لگے کہ یہ مہمان ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ ہم نے کہا پیر صاحب کھانا ہم کھا کے آئے ہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، یہاں بھی کھا لو۔
پھر باتوں میں مصروف ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیل دی تو بندہ اسے کہنے لگا کہ بسترے لگا دو، یہ مہمان ہیں، یہ رات کو ادھر رکیں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لنگر والا آیا، اس نے کہا پیر صاحب کھانا تیار ہے لنگر. اسے کہنے لگا اچھا ابھی گرم کرو، جاؤ گرم کرو. ابھی واپس چلا گیا. تو اس طرح 1.5 گھنٹہ انہوں نے گفتگو فرمائی. 10:15 جب بجے تو فرمانے لگے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. وہاں گمگول شریف 10:30 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے عام دنوں میں. اچھا. اس کے دنوں میں 12:30 بجے ہوتی ہے اچھا عشاء کی نماز. تو فرمانے لگے آؤ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں. پھر اٹھے وضو کر کے مسجد میں آئے، ہم بھی گئے مسجد، وضو کیا، عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی ہم نے. تو اس وقت ان کی عمر کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تو بیٹھے ہوئے اچھے خاصے صحت مند، بڑا شاش بشاش چہرہ. لیکن جب مسجد میں آئے نماز کے لیے ہم نے دیکھا کہ بالکل جو ہے نا وہ ایسے جھک کے چل رہے تھے، سیدھے چل نہیں تھے. اتنی ان کی عمر کا تقاضا اور ذوف تھا. عشاء کی نماز پڑھی، پھر ہمیں کہا جی کہ آپ آرام کرو. یہ ان کا جو دربان تھا، اس نے کہا جی کہ میں 6 سال سے یہاں پہ دروازے پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں نے 6 سال میں پیر صاحب کو اتنی لمبی گفتگو 1.5 گھنٹے کی نشست کرتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا. اچھا. ایک بات. دوسرا اس نے کہا جی کہ میں نے پیر صاحب کو ہنستے ہوئے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. آج جب بھی دیکھا ہے جلال میں دیکھا ہے. اچھا. آج میں نے پہلی دفعہ ہنستے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ یار ہم تو آئے ادھر سے ہیں، مختلف کو فیصل آباد، پنڈی سے، کراچی سے ساتھی ہیں. ہم تو مرید نہیں ہیں پیر صاحب کے، یہ ضرور ہے کہ کسی کے بھیجے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے اس نے سلوک کیا ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے. ہمارے مرشد ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے. یہ ساری عزت افزائی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا. یہ ملاقات ہوئی تھی 1.5 گھنٹے کی ان سے. اس کے بعد بھی آپ کا کوئی دوبارہ کوئی ایسی ملاقات پھر دوبارہ بھی گئے یا؟ نہیں، پھر گنگول صرف جانا نہیں ہوا. اچھا. پھر پیر صاحب کے وصال پہ گئے تھے ہم، نماز جنازہ میں. نماز جنازہ میں آپ ہوئے تھے؟ سرکار کے والد صاحب بھی تھے، تو میں بھی ساتھ تھا. دوسری یا تیسری صف میں وہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ہمیں لے کے آگے. مورس تھا بہت زیادہ. جب انہیں پتہ چلا نا کہ یہ گور شاہی کے والد ہیں، تو وہاں کے دربان جو نا وہ ہمیں آگے دوسری تیسری صف میں لے گئے، وہاں نماز جنازہ میں شرکت کی. اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ جانا ہوا دربار پہ حاضری. یہ جو سرکار نے ان کے متعلق فرمایا تھا حضرت صاحب نے کہ وہ وقت کے غوث ہیں، کیا اس بارے میں بھی حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی یا کوئی ایسا؟ ہاں نہیں، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا، آپ کو بتائیے یہ بات ہوئی ہے. پھر ایک دفعہ سرکار کے والد صاحب کے ساتھ گئے تھے ہم، ابا جی حضور کے ساتھ گئے تھے. تو بڑی عزت دی. پیر صاحب نے جس مسند پہ کارپیٹ وہ اندر والا حصے میں خود بیٹھے تھے، اس کے ساتھ ابا جی کو بٹھایا. ساتھ سرکار کے بھائی تھے پرویز بھائی، ساتھ میں ہم کو چاروں کو انہوں نے اندر بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا. ہاں، اس وقت 1-2 باتیں ہوئی تھیں. ایک تو میں نے ابا جی حضور سے گزارش کی کہ آپ کوئی بات کریں پیر صاحب سے. ابا جی نے مجھے کہا کہ تم بات کرو. ابا جی نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آج کا کیا پروگرام ہے. تو کہنے لگے کہ ٹانگ میں تکلیف ہے، درد ہے، دیکھوں گا اگر صحیح ہوا تو پھر جاؤں گا، کیونکہ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے. میں نے پھر 1-2 سوال میں نے کہا. ایک تو امام مہدی کے بارے میں نے کہا پیر صاحب امام مہدی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو اس بارے میں مختصر سا انہوں نے بڑی غور سے دیکھا مجھے، کہنے لگے کہ امام مہدی جب آئے گا نا تو سب کو پتہ چل جائے گا. اتنی بات کر کے خاموش ہو گئے. پھر میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا. پھر میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا. میں نے کہا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. وہ یہ تھا کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی،
نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ فرمانے لگے کہ علامہ اقبال جو تھا نا وہ اللہ کا ولی تھا، اور یہ اس نے جو بات کی ہے یہ صحیح کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر اسلام کی لیبل لگائے، اندر سے کافر ہیں۔ باہر سے وہ داڑھی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اندر سے کافر ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا ان کو کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے، اندر سے وہ مسلمان ہے۔ جیسے عجب خان ڈاکو، فرمایا ہے کہ اس کو دنیا ڈاکو کہتی ہے لیکن وہ اندر سے مومن تھا۔